أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون صدق اللہ العظیم۔ ماقبل درس میں اللہ رب العزت نے انسان کی دو حالتوں کو بیان فرمایا تھا کہ انسان کبھی خوشیوں میں ہوتا ہے، کبھی غموں میں ہوتا ہے، کبھی دکھوں میں ہوتا ہے، کبھی سکھوں میں ہوتا ہے، کبھی مالداری میں ہوتا ہے، کبھی غربت میں ہوتا ہے۔ ایک پریشانی ختم ہونے کے بعد اللہ اسے خوشیاں دیتا ہے تو پھر بندہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ آج اللہ رب العزت دنیا کی بے ثباتی کو بیان فرمائیں گے، دنیا کی حقیقت کیا ہے، اور اللہ نے دنیا کی حقیقت کو ایک مثال دے کر سمجھایا ہے۔ فرمایا انما مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال کما ان انزلناہ، اس پانی کی طرح ہے جس کو ہم نے اتارا ہے من السماء، آسمانوں سے، فاختلط به نبات الارض، پس وہ خوب گنجان ہو کر نکلتا ہے اس پانی کے ذریعے زمین کا سبزہ، مما یاکل الناس، پھر اس سبزے میں سے کچھ لوگ کھاتے ہیں، کچھ جانور کھاتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا اخذت الارض، جب زمین پکڑ لیتی ہے زخرفہا، اپنی رونق کو، اور وزینت، اور مزین ہو جاتی ہے، وظن اہلھا، اس کا مالک گمان کرتا ہے، انہم قادرون، بے شک وہ قادر ہیں، علیہا، اپنی زمین کے اوپر، کاشتکاری کے اوپر، اتاہا امرنا، آتا ہے پھر ہمارا حکم، لیلاً، کبھی راتوں کو آتا ہے، او نہاراً، کبھی دن کو آتا ہے، فجعلناہا، پھر ہم کر دیتے ہیں اس کھیتی کو، حصیداً، کٹی، کأن لم تغن بالامس، گویا کہ وہ تھی ہی نہیں۔ اللہ نے دنیا کی زندگی کی مثال کو بیان فرماتے ہوئے کہا، دنیا کی زندگی کی مثال بارش کے اس پانی کی طرح جس کو ہم آسمانوں سے اتارتے ہیں، زمین پہ جیسے پہنچتا ہے پھر اس سے سبزے لہلانے لگ جاتے ہیں، سبزہ آتا ہے، پھر اس سبزے سے بسا اوقات مولیاں آتی ہیں، گاجریں آتی ہیں، ٹھپر آتے ہیں، پیاز، ٹماٹر، حتیٰ کہ طرح طرح کی سبزیاں نکلتی ہیں، تو انسان ان کو کھاتا ہے، پھر اگر چارہ نکلتا ہے تو جانور اس کو کھاتے ہیں، بسا اوقات وہ پکتی ہے اور پکنے کے بالکل اینڈ ہو جاتی ہے، مالک سمجھتا ہے کہ اب ہماری گندم تیار ہو گئی ہے، مکئی تیار ہو گئی ہے جی، پیاز ٹماٹر تیار ہو گئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں پھر ہمارا حکم آ جاتا ہے، وہ سبزہ جو کچھ پل پہلے ٹھیک ٹھاک تھا، مالک سمجھتا تھا اب میں اس کو کاٹوں گا اور کاٹ کر منڈی میں جا کر بیچوں گا، پھر اس سے پیسے کماؤں گا، اللہ فرماتے ہیں میرا عذاب کبھی راتوں کو آتا ہے، کبھی دن کو آتا ہے، اور وہ سبزے کو بہا کر لے کر چلا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جی، ہماری فصلیں تیار ہوتی ہیں، بسا اوقات اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، وہ فصل ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، بسا اوقات سیلاب آتے ہیں، پوری زمین ہی اٹھا کر لے کر چلے جاتے ہیں، بسا اوقات یوں ہوتا ہے آگ لگ جاتی ہے جی، بالکل تیار گندم ہوتی ہے یا کوئی اور بھی ہوتی ہے تو اس کو آگ لگ جاتی ہے، بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کی زندگی ہے جی، آج ہے تو کل ختم ہونا ہے جی، آج جیسے بارش برسی اس سے فصل اناج آیا، پیداوار آئی، کل ختم ہو جاتی ہے،
اس طرح آج یہ زندگی کی بہاریں کل اس نے ختم ہونا ہے. اور شاعر کہتا ہے نا جی الموت قدح کل نفس شارب ہوا، موت ایک پیالہ ہے جی جس کو ہر نفس نے پینا ہے. اور والقبر باب کل نفس داخل ہوا، اور قبر ایک دروازہ ہے جس سے ہر انسان نے داخل ہونا ہے. مرنا یقینی ہے جی، کچھ پل کی زندگی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ زندگی آنن فانن ختم ہو جائے گی. آج بچپن ہے تو کل جوانی آئے گی، کل جوانی ہے تو بڑھاپا آئے گا. بسا اوقات بعضوں کو جوانی نصیب نہیں ہوتی، بعضوں کو بڑھاپا نصیب نہیں ہوتا، بچپنے میں چلے جاتے ہیں. تو فرمایا کہ انسان کو ہر وقت اپنے رب کی یاد میں زندگی گزارنی چاہیے. آگے فرمایا کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیات کو، لقوم، واسطے اس قوم کے یتفکرون جو سمجھ رکھتی ہے. اس آیت کے متحد اہل تعبیر حضرات، جو لوگ معبر ہوتے ہیں، تعبیریں بیان کرتے ہیں، اور مفسرین نے اس کے متحد بھی ایک تفسیر بیان کی ہے، ایک خواب کی تعبیر بیان کی ہے. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ خواب کے اندر پانی دیکھتا ہے نا جی، پانی، تھوڑا پانی دیکھتا ہے تو وہ اس بندے کی زندگی تھوڑی ہے. زیادہ پانی دیکھتا ہے تو یہ خواب کی تعبیر ہے، اس کی زندگی لمبی ہوگی. کوئی بندہ گدلا پانی دیکھتا ہے، گندا پانی دیکھتا ہے تو یہ زندگی کی مصیبتیں. کوئی بندہ پانی دیکھتا ہے، سمندر دیکھتا ہے، دریا دیکھتا ہے، اس کو تیر کر پار ہو جاتا ہے تو وہ بندہ مشکلات سے نکل جاتا ہے. یہ ایک خواب کی تعبیر ہے. کوئی بندہ خواب کے اندر پانی دیکھتا ہے اور اسی کے اندر تیرتا رہتا ہے، نہ پیچھے آ سکتا ہے نہ آگے جا سکتا ہے، درمیان میں ہی ہوتا ہے، تو وہ یہ زندگی کی مصیبتوں کی کشمکش میں ہوگا. یہ چند تعبیریں ہوتی ہیں. اسی طرح دودھ کی تعبیر آتی ہے. دودھ کی تعبیر کے بارے میں آتا ہے جو بندہ خواب میں دودھ پیتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ علم ہے، اس بندے کو اللہ علم عطا فرمائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سامنے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، میں نے اس سے خود بھی پیا، پینے کے بعد جو بچ گیا میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب سیر ہو کر پیا اور آگے پلایا لوگوں کو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر علم ہے. پھر زمانے نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ نے علم عطا فرمایا تھا، پھر انہوں نے اپنے دور کے اندر اسے خوب پھیلایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر صحابہ کرام کی تعداد کے بارے میں آتا ہے کہ 1,40,000 1,44,000 کم و بیش یہ تھی، 1.5 لاکھ بھی پورے نہیں تھے. لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو مسلمانوں کی تعداد 1 کروڑ تھی، 1 کروڑ تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر جو علاقے فتح ہوئے اس میں عراق سر فہرست آتا ہے، پھر اسی طرح روم آتا ہے، پھر اسی طرح مصر آتا ہے، پھر سرزمین عرب کی علاوہ اور بھی بہت سارے علاقے آتے ہیں. 23 لاکھ مربع میل اس زمین کو انہوں نے فتح کیا، اس کے اوپر انہوں نے حکمرانی کی اور اپنا علم پھیلایا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو خواب تھی اس کی تعبیر تھی. فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ بلاتا ہے دار السلام کی طرف. دار السلام جنت کا نام ہے جی. آپ نے سنا ہے جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو ہر طرف سے پھر سلامتی کی صدائیں لگیں گی، فرشتے ان کو سلام کریں گے، جنت کی حوریں انہیں سلام کریں گی. وہاں پر جو ولدان و مخلدون چھوٹے بچے ہوں گے وہ جنتیوں کو سلام کریں گے، خود اللہ سلام کرے گا. تو اللہ بلاتا ہے دار السلام جنت کی طرف. اور وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور وہ رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے اِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. اور سورۃ روم کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ، ہم ہدایت اس بندے کو دیتے ہیں جو بندہ ہمارے راستے کے اندر چلنے کی کوشش کرتا ہے. جو ہم سے ہدایت مانگتا ہے ہم اسے ہدایت دیتے ہیں، جو ہم سے ہدایت نہیں مانگتا وہ ہدایت اسے نہیں ملتی. اور جو بندہ ہدایت نہیں مانگتا تو قرآن کہتا ہے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جو ٹیڑھے راستے پہ چلتا ہے تو اللہ ان بندوں کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیتا ہے، پھر بندہ سیدھے راستے کی طرف آ نہیں سکتا. اور للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، آگے اللہ نے اچھے لوگوں کا، ایمان والوں کا، نیک اعمال کرنے والوں کا بھی ذکر فرمایا اور برے اعمال کرنے والوں کا بھی ذکر فرمایا. نیک اعمال کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا للذین احسنوا، ان لوگوں کے لیے احسنوا جنہوں نے اچھے کام کیے، توحید پر چلے، ایمان کو مضبوط کیا،
الحسنہ نیکیوں ہوں گی، و زیادتن اور زیادتی ہوگی۔ زیادتی کی تفسیر کیا ہے جی؟ مفسرین دو تفسیریں کرتے ہیں۔ ایک تفسیر وہ یہ کرتے ہیں کہ وہاں پر انہیں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ بعض جنتی ایسے ہوں گے جن کو دن میں اللہ کا دیدار ایک مرتبہ حاصل ہوگا، بعض ایسے ہوں گے جن کو 2 مرتبہ، بعض کو 3 مرتبہ، بعض کو 4 مرتبہ، کچھ جنتی ایسے ہوں گے جنہیں اللہ کا دیدار ہفتے میں 1 مرتبہ نصیب ہوگا۔ لیکن وہ لوگ جو توحید پہ قائم رہے، نیک اعمال صالحہ اعمال کرتے رہے، تو فرمایا ان کے لیے جنت کے اندر اللہ کا دیدار بار بار ہوتے رہے گا۔ اور دوسرا معنی وہ زیادتن زیادتی ہے جی۔ ایمان والے جب کوئی نیک عمل کرتے ہیں، کوئی نیکی کرتے ہیں، تو قرآن کا یہ دستور ہے، اللہ کا قانون ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، اس بندے کو 1 کے بجائے 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ سلام کیا تو اس کو 1 نیکی نہیں بلکہ 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ اور 1 پاؤں اٹھا کر اللہ کے راستے میں رکھا، 1 نہیں 700 سے ابتدا ہوگی، یہ ایمان والوں کو نصیب ہوگی۔ اس کے مقابلے میں کافر آئیں گے یا وہ لوگ آئیں گے جو گناہ گار ہیں، 1 برائی کریں گے تو اللہ 1 ہی برائی لکھے گا، 1 گناہ کریں گے تو 1 ہی گناہ لکھا جائے گا۔ دیکھیں اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ ایمان والا بندہ، نیک صالحہ اعمال کرنے والا بندہ اگر 1 نیکی کرے گا، اللہ اس 1 کے بدلے میں اسے 10 نیکیوں جتنا ثواب دے گا، 1 گناہ مٹائے گا، 1 درجہ بلند کرے گا۔ لیکن اگر وہی ایمان والا بندہ اگر گناہ کرے گا تو اس کو 1 ہی گناہ ملے گا جی۔ دیکھیں جنت کمانی کتنی آسان ہے، 1 نیکی کرو تو 10 نیکیوں کے بدلے میں ثواب ملتے ہیں۔ اب آپ گھر سے نکلے ہو جی، نماز پڑھنے کی نیت تھی، آپ نماز پڑھنے کو آئے ہو، یہ فرض ہے جی۔ آپ نے مسجد کے ساتھ آنا ہے، مسجد جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی، یہ سنت ہے جی۔ لیکن فرض نماز پڑھنی یہ ہر بندے کے اوپر فرض ہے۔ لیکن آپ کی نیت یہ تھی کہ وہاں پر جائیں گے، نماز پڑھیں گے، اللہ کا دین سیکھیں گے، قرآن سیکھیں گے، تو یہ اب اللہ کا راستہ بن گیا۔ آپ کے 1 قدم کے اوپر آپ کو 700 نیکیاں کا ثواب ملتے ہیں۔ نماز پڑھنے کو آئے ہو، یہ 1 پاؤں کے اوپر 1 نیکی، 10 نیکیاں آپ کو ملتی ہیں۔ لیکن نیت کیا ہے جی؟ قرآن سیکھنا ہے، درس کے اندر بیٹھنا ہے، دین کی بات سیکھنی ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، اور آپ کی نیکیوں کی ابتدا 700 سے ہوتی ہے۔ اسی طرح جس اور راستے پہ بھی جاتے ہو لیکن ہے اللہ کا راستہ ہے، دین کا راستہ ہے، فی سبیل اللہ ہے، تو آپ کی نیکیوں کی ابتدا 700 سے شروع ہوتی ہے۔ کتنی آسان ہے۔ اب بھی اگر کوئی بندہ اپنی جنت نہیں کما سکتا تو اس بندے سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں جنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کا چہرہ دن قیامت کے وجوہ یومئذ مسفرہ، تر و تازہ ہوگا جی، کھلکھلا رہا ہوگا، ہنس رہے ہوں گے جی، ضاحکۃ مستبشرہ، ہر وقت چہرے پہ حشاشت اور بشاشت ہوگی۔ لیکن کافر کے بارے میں فرمایا تسود وجوہ، کافروں کے چہرے بالکل کالے سے ٹھیکری ہوں گے۔ اور ولا یرحق وجوہہم قتر ولا ذلہ، ایمان والوں کے چہروں کے اوپر نہ سہی ہوگی، ولا ذلۃ، نہ رسوائی ہوگی۔ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، یہ لوگ جنتی ہیں، ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اور والذین، وہ لوگ کسبوا السیئات، جنہوں نے برائیاں کمائیاں دنیا میں، جزاء سیئۃ بمثلھا، ان کی برائی کا بدلہ بمثلھا، اسی کے مثل ہے۔ 1 برائی کرو گے تو 1 ہی لکھی جائے گی، 1 گناہ کرو گے تو 1 ہی گناہ لکھا جائے گا۔ اور وترہقہم ذلہ، دن قیامت کے ان کے چہروں کے اوپر ذلت اور رسوائی ہوگی۔ ما لہم من اللہ من عاصم، نہیں ہوگا وہاں پر انہیں کوئی بچانے والا۔ وہاں پہ بندہ کہے گا نا کاش کہ افسوس میرا یہ وقت مسجد میں گزرا ہوتا، اللہ کے راستے میں گزرا ہوتا، اللہ کے دین سیکھنے میں گزرا ہوتا۔ تو فرمایا کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، ان کے چہروں کو ڈھانپ دیا گیا ہوگا سیاہ رات کے سیاہ ٹکڑوں کے ساتھ۔ اس وقت چہرے بالکل کیا ہوں گے؟ جسے ہوں گے اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہوں گے جہنم والے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما مثل الحیات الدنیا، بے شک دنیا کی زندگی کی مثال، کماء، اس پانی کی طرح ہے، انزلناہ من السماء، جس کو ہم نے اتارا ہے آسمانوں سے، فاختلط به نبات الارض، پس مل گیا ہے اس کے ذریعے نبات الارض، زمین کا سبزہ، بس خوب گنجان ہو کر نکلتا ہے بسبب اس کے سبزہ زمین کا، مما، جن میں سے یأکل الناس، لوگ بھی کھاتے ہیں، والانعام، چوپائی بھی کھاتے ہیں،
حتیٰ یہاں تک کہ اذا اخذت الارض جب پکڑتی ہے زمین زخرفہا اپنی رونق مکمل وزینت اور مزین ہو جاتی ہے وظن اہلھا گمان کرتا ہے اس کا مالک زمین کا مالک انہم قادرون بے شک وہ قادر ہیں اس کے اوپر عطا آتا ہے اسی حالت میں امرنا اچانک ہمارا حکم لیلاً یا راتوں کو او نہاراً یا دن کو فجعلناہا بس ہم کر دیتے ہیں اس فصل کو حصیداً کٹی کألم تغن بالامس بندہ سوچتا ہے کہ کل یہاں پہ تھی ہی نہیں کذالک نفصل الآیات اسی طرح ہم نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے یتفکرون جو غور و فکر کرتی ہے واللہ اور اللہ یدعو بلاتا ہے الی دار السلام جنت کی طرف ہمیشہ والے گھر کی طرف ویہدی من یشاء وہ رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف للذین ان لوگوں کے لیے احسن الحسنی جنہوں نے اچھے کام کیے توحید والے کام کیے ایمان والے کام کیے ان کے لیے نیکیاں بھی ہیں وہ زیادہ اور زیادتی بھی ہے جنت بھی ہے اللہ کا دیدار بھی ہے ولا یرحق اور نہیں چڑھے گی وجوہہم ان کے چہروں کے اوپر قطر سیاہی ولا ذلت اور رسوائی قطرہ کہتے ہیں ترکول کو جی لب کو اولئک اصحاب الجنہ یہی لوگ ہیں جنت والے ہم فیہا خالدون ہمیشہ رہیں گے اس میں والذین وہ لوگوں کا سب السیئات ہے جنہوں نے برائیاں کی ہیں جزاء سیئات بدلہ برائی کا بمثلہا اسی جیسا ہے وترحقہم چڑھے گی ان کے چہروں کے اوپر ذلت رسوائی ما لہم نہیں ہوگا ان کے لیے من اللہ کے ہاں من عاصم کوئی بچانے والا کأنما اغشیت گویا کہ ڈھانپ دیا گیا ہے وجوہہم ان کے چہروں کو قطعا من اللیل مظلما رات کے ایک تاریک ٹکڑے کے ذریعے اولئک اصحاب النار یہی لوگ ہیں جہنم والے ہم فیہا خالدون ہمیشہ وہ رہیں گے اس میں